آخر طالبان کون ہیں؟ یہ کہاں سے آئے اور کس نے انہیں بنایا؟ اسامہ بن لادن اس سٹوری میں کہاں پر آتا ہے؟ امریکہ نے اپنی آرمی افغانستان میں کیوں بھیجی؟ اور 20 سال میں امریکہ کے ساتھ وہاں کیا ہوا؟ دوستو، میں ہوں زین کلیم اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتا رہے ہیں۔ یہ بات ہے 1988 کی، جب افغانستان کے پریزیڈنٹ محمد نجیب اللہ تھے۔ محمد نجیب اللہ نے جنیوا ایکارڈ سائن کیا پاکستان کے ساتھ، جو کہ بنیادی طور پر پیس ایگریمنٹ تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ممالک میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور اس پیس ایگریمنٹ کے گارنٹر سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھے۔ امریکہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر سوویت یونین اپنی آرمی افغانستان سے واپس بلا لے تو امریکہ بھی افغانستان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں۔ آخرکار تقریباً 9 سال بعد فروری 1999 میں سوویت یونین اپنی آرمی کو لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ سوویت یونین نے افغانستان کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ اس سب کے بعد افغان صدر نجیب اللہ کے لیے بہت سے اندرونی طور پر مسائل جنم لینا شروع ہو گئے۔ نجیب اللہ ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ نجیب اللہ نے افغانستان میں 1 پارٹی سسٹم ختم کر دیا، دوسری سیاسی پارٹیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی اور ملک میں نئے الیکشنز بھی کروائے۔ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے نجیب اللہ نے افغانستان میں کمیونزم کا خاتمہ کیا۔ اسلامی گروہوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے افغانستان کو اس نے اسلامی ریاست کا نام دیا اور یہاں تک کہ قومی پرچم بھی بدل ڈالا۔ لیکن اس سب کے باوجود مجاہدین ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مجاہدین نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام ابھی بھی خطرے میں ہے۔ اس سب کے ساتھ امریکہ نے مجاہدین کو اپنی امداد جاری رکھی۔ انہوں نے مجاہدین کو پیسوں کے ساتھ ساتھ بھاری اسلحہ بھی فراہم کیا۔ سوویت یونین بھی افغانستان میں موجود اپنے پپٹ نجیب اللہ کو فارن ایڈ کی صورت میں امداد دے رہا تھا، لیکن اس سب کا فائدہ اب نہیں رہا، کیونکہ 1991 میں سوویت یونین خود ٹکڑوں میں بکھر گیا اور افغانستان میں جاری خانہ جنگی 1992 میں مجاہدین جیت گئے۔ مجاہدین اسلامی گروہ ضرور تھے، لیکن ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروہ موجود تھے جن میں نسلی فرق واضح تھا۔ اب ہر گروہ افغان حکومت میں اپنی بنیادیں مضبوط کر کے ریاستی قوت چاہتا تھا، لیکن اس سب کے بعد آخرکار 1992 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب افغان حکومت کے سربراہ برہان الدین ربانی ہوں گے۔ دوستو، افغانستان میں یہ ساری صورتحال ابھی برقرار تھی کہ اگلے چند سالوں میں افغانستان کی اندرونی صورتحال کے پیش نظر ایک نیا دشمن ابھرا جس کا نام تھا طالبان۔ طالبان نے آہستہ آہستہ افغانستان پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا اور آخرکار 1996 میں طالبان نے برہان الدین ربانی کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا۔ تحریک طالبان کی بنیاد رکھنے والے ایک چھوٹی سی مسجد کے امام ملا عمر تھے، جنہوں نے اس تحریک کا آغاز اپنے 50 طالب علموں کے ساتھ کیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مدرسوں میں پڑھنے والے افغان ریفیوجیز جب پاکستان سے واپس لوٹے تو ان طالبان کا حصہ بنتے گئے۔ طالبان کا یہ گروہ افغانستان میں شرعی حکومت چاہتا تھا، لیکن بات یہاں صرف اسلام یا شریعت کی نہیں بلکہ پشتون نیشنلزم کی بھی تھی، اور طالبان پشتون نیشنلزم پر یقین رکھتے تھے۔ طالبان کو پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ نے سپورٹ کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کو بنانے والے بھی یہی تھے۔ اس بات میں کچھ حد تک سچائی بھی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ طالبان کو صرف افغانستان کے اندرونی حالات نے بنایا۔ اس سب کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتاؤں گا۔ اپنی مفید فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔